اللہ رب العزت جس سے چاہے مہربانی کر دے، جس سے چاہے کرم نوازی کر دے، کوشش کرے۔ یہ لیے ایک عجب نقطہ ہے کہ جتنا ٹوٹا ہوا دل ہوئے اتنا اللہ زیادہ مہربان ہے۔ یہ انوکھا کام نہیں ہے، یہ چوڑے ہونے والا نہیں ہے، یہ جتنا کوئی زیادہ جھک گیا اس سے اللہ کی زیادہ مہربانی، جتنا عاجزی انکساری چلا گیا اللہ نے اتنی مہربانی کر دیا۔ یہ شعبہ ایسا ہی ہے، اسی لیے صوفیاء نے جناب دیر اوکھا کام کیتا ہے۔ ان دی بات نہیں ہو رہی، ان کو پیری مریدی ایک رسم رواج چل رہا ہے نا۔ اگر پہلے مشائخ دی کتب اٹھا کے دیکھو گے اور پڑھو گے تو تسی یہ بات بالکل اس نتیجے سے پہنچو گے کہ انہوں لوگوں نے نئے مارنے لئے کتنے سال لگا دیتے۔ یہ آدمی آیا، انہوں نے دیکھا کہ میں تو ایدی بیٹھ گئی تو بس کمال ہے، وہ میں تو دا اشارہ رولا رہا، اور یہ سب تو پہلے جدے لفظ ہیں آنا خیر من ہو، اے شیطان نے آکھی۔ اور میں مٹن دی ایک مثال جو ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر ہے جس کا نام ایاز ہے، شعر بھی پڑھ دینا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو ایک جو ایاز ہے اس کے نال سلطان محمود زیادہ محبت کرتا ہے، باقی وزیر حسد کر دے ہیں۔ تو ایک دن نکتہ کھل گیا، سب نے گلے شکوے کیتے، یہ رولا کی ہے ایاز کی خوبی ایسی پائی جاندی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تالاب بنوایا پانی دا، اور ایک وزیر نے کن نے پھوک ماری، آکھیا بھئی یہ کپڑے سمیت چھال مار دے تے کپڑے گلے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ وزیر نے چھال ماری، کپڑے گلے ہو گئے۔ جب واپس آیا سلطان محمود نے پوچھا ہاں یہ کپڑے گلے کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا حضور جب تالاب میں چھال ماری جائے، پانی دا بھرا ہوا تالاب، کپڑے تے گلے ہونے کیوں نے؟ آپ نے دوسرے وزیر کو بلایا کہ تو بھی چھال مار دے۔ اس نے یہی بات کی تھی کہ چھال مار لیکن کپڑے گلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے بھی چھال مار دی، کپڑے گلے ہو گئے، آ گیا۔ اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ حضور وہ کپڑے تے گلے ہونے ہی ہونے نے، تالاب میں بھی چھال ماری۔ سارے وزیرہ دی باری گزر گئی، سارے یہی جواب دیں دے۔ آخر تے سلطان محمود نے فرمایا ایاز تو بھی چھال مار، اور یہ کپڑے نہیں گلے ہونے چاہیے۔ ایاز نے بھی چھال مار دی، کپڑے ایاز دے بھی گلے ہو گئے، لیکن جواب ایاز دا جدا ہاں۔ سلطان محمود نے پوچھا ایاز کپڑے کیوں گلے ہوئے نہیں؟ اس سے کہا حضور غلطی ہو گئی۔ تو اس نے ٹھیک فرمایا ہاں گلے نہ ہونے چاہیے، یہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، جو تھوڑے لفظ نے یہ غلط نہیں ہے۔ اس وقت باقی وزیروں نے سمجھ آئی کہ وہ سارے اعتراض ہی کرتے رہے کہ جدو چھال تو مارنی ہے تالاب دے اندر تو کپڑے تو گلے ہونے ہی ہونے نہیں۔ لیکن ایاز نے کہا نہیں حضور آپ نے سچ فرمایا ہاں کپڑے گلے نہ ہونے چاہیے، یہ میری غلطی ہے کہ کپڑے گلے ہو گئے۔ اے جنی بات اس نے کر دیتی ہاں کہ میری غلطی ہے، اے اصل میں ختم ہونے تو بعد لفظ ہوں، ورنہ اپنی غلطی منتا ہی کوئی میں ٹھیک ہاں۔ اس سے ہی سارا رولا دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صوفیاء نے نکات خرچ کیتے ہیں، قرآن جو خرچ کیتے ہیں، حدیث جو خرچ کیتے ہیں، یہ سرکار نے بھی یہ کیتا ہے۔ اللہ خود چند آئینی ہوئے، وہ کی ہویا؟ ایک بندے نے قربانی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی نہیں کی تھی، اس نے قربانی پہلے کر لی۔ دن بھی قربانی دا ہے، جانور بھی قربانی لی خریدے ہوئے، لیکن کم کی کیتا ہے سرکار تو پہلے قربانی کر لی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے قدم نہ بڑھاؤ۔ صوفیاء نے میں ہی ماری آ کہ اپنی مرضی ختم، حضور دے پیچھے چلنا بس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ضرور کی تھی، دن قربانی دا ہے، قربانی بھی جانور خریدیا ہے، پر مرضی تھوڑی دی اپنی ہوگی، حضور دے پیچھے نہیں چلے، آگے چل گئے۔
اس کے اندر شعبہ ہے تو جدو اپنی من مانی ختم ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس نے مہربانی کرنا شروع کر دے. اور جتنے تک میں تو مالا چکر ہے وہ آدھا نہیں تیری کیا بات ہے، بس اتنے تک کوئی بات نہیں. جدو آدھا یا اللہ میں کچھ نہیں ہاں، اس نے اللہ پاک مہربانی کر دے. اور کتنا طبقہ گزریا اللہ دے نیک بندیاں دا، اے وہی ہاں جنہاں میں تو مالا شعبہ مٹا دیتا. علامہ صاحب دے شہر مٹا دیا میرے ساکین عالم من تو دلا کے مجھے میں لا الہ الا ہوں. یہی بات تھا یہ میں تو دا رولہ ہی سارا ہاں بس ختم کر دے. اور ایک جدوں ختم ہو جائے بس کام ٹھیک. اس واسطے ادھے لی مشایخ نے ڈھیر تگو دو کوششاں کیتیاں. مثلا میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی وہ سردار ہاں اپنی قوم دا علاقے دا کسی اللہ والے دا بیعت ہو گیا. انہوں نے دیکھا اگر سرداری اس کے اندر پائی جاتی ہے تو دوسرے صوفیان انہوں نے تھوڑا جائے برا سمجھنا ہے، حقیر سمجھنا ہے. انہوں نے کہا میں اتنے فقیری جلدی مل جائے گی، اے بستی جو آٹا مانگ کے لے آنا ہے اور انہیں سب فقیرانوں کھانا کھوانا. اور چل پیا چند قدم چلیا واپس آ گیا. اس نے کہا میں ولایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، آٹا میرے کو نہیں منگیا جاتا. ظاہر ہے ایک ترتیب دے وہ نفس دے خلاف ہاں یہی کام اصل جے لوگ کر دے گئے. کو جدو میں تمہارا بالکل چکر ختم ہو گیا پھر انہیں رب دی رحمت بھی زیادہ ٹھاکہ مارنا شروع ہوگی. جتنے تک اپنی مرضی رہی اتنے تک کچھ بھی نہ ہویا. تو بات تو یہی ہاں کہ بھئی وہ میں پھر واسطے دنا ہے تو صرف اتنی بات ہاں